الذين يقولون ربنا إننا آمنا بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 آج ہم تلاوت کریں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور کل آپ میں سے کسی کا کمنٹ تھا کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور ہمارے پاس آیات بھی وہی پیش ہو رہی ہیں، یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے واقعا کہ آج کل کے جس طرح کے حالات، جنگی حالات اور یہ اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن بھی ہمیں اسی طرح سے رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، وہی فضیلت، وہی چیزیں، وہی رہنمائی جو ہے نا، اس میں وہ نکات ہمیں مل رہے ہوتے ہیں۔ تو واقعا یہ ایک قرآن کا معجزہ ہے، خدا کے کلام کا ایک اثر ہے، تاثیر ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں تو ہمارے لیے اس میں بہترین رہنمائی اور ہدایت ہے۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں جی۔ لا یتخذ، لا یتخذ، لا یہاں پر نہیں کے معنی میں ہے اور یتخذ فعل ہے۔ لا یتخذ یعنی وہ اخذ نہ کریں، وہ نہ اپنائیں، وہ نہ پکڑیں، وہ نہ بنائیں، وہ اخذ نہ کریں، وہ نہ لیں۔ اس معنی میں آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ کون نہ لیں؟ مومنون، مومن نہ لیں، مومن نہ بنائیں، مومن نہ بنائیں۔ کیا نہ بنائیں؟ الکافرین، کافروں کو اولیاء، اپنا سرپرست۔ من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی اہل ایمان کے علاوہ۔ مومنون کو چاہیے کہ مومنین کو چھوڑ کر، یعنی مومن کو چاہیے کہ مومن کو چھوڑ کر کافر کو اپنا سرپرست، آقا اور حکمران نہ بنائے۔ وَمَن يَفْعَلْ، ومن یہاں پر موصولہ ہے جو کے معنی میں، اور جو یا جس نے، یفعل ایسا کیا، جو اس طرح کرے گا، یفعل ذالک، ذالک یعنی ایسا یا اس طرح کے معنی میں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ، جو اس طرح کرے گا، فَلَيْسَ، پس وہ نہیں ہے، لیسا نہیں کے معنی میں، پس وہ نہیں ہے، من اللہ فی شیئن، فی شیئن یعنی کوئی بھی تعلق، فلیس من اللہ کے پاس، اللہ سے وہ نہیں ہے، اللہ میں سے وہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے، وہ الہی نہیں ہے۔ فی شیئن، کسی بھی شے میں، کسی بھی شے میں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ الا، مگر، ان تتقوا منہم، مگر یہ کہ تم کیا ہے، بچاؤ اختیار کرو، منہ اس سے، تقاتا یعنی اس کے ظلم سے بچنے کے لیے، حالت بچاؤ میں، تقیہ میں اگر تم اس طرح کرو گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور یحذرکم اللہ، اللہ تمہیں احذار کرتا ہے، اللہ تمہیں ڈراتا ہے، نفسہ یعنی اپنے آپ سے، اللہ خود سے تمہیں ڈراتا ہے یعنی احذار کرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، مصیر یعنی پلٹنا، اللہ کی طرف تمہارا پلٹنا ہے، بازگشت تمہاری اللہ کی طرف ہی ہے۔ اچھا، یہ آیت کا ایک سادہ سا ترجمہ تھا، اب آتے تھوڑے سے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
کل اگر کسی نے ہمارا رات کا درس جوائن کیا تھا، درس مہدویت، تو اس میں ہم نے کافی تفصیل سے اس موضوع کو بیان کیا ہے، اور قرآن کی آیت بھی اسی موضوع کے ساتھ ملتی جلتی پائی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا ولی نہ بنائیں۔ مومن کو ہی اپنا سرپرست بنائے، کافر کو نہ بنائے۔ یہ ایک کلیہ قاعدہ اللہ نے دیا ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرے گا، یعنی مومن اپنے آپ کو اللہ کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ کسی کافر کی سرپرستی میں دے دے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کے سرپرستی سے نکل جائے گا، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ ان کافروں کے ان ظلم سے بچنے کے لیے یہ حالت اختیار کرو، تقاتو یعنی تقیہ کی حالت اختیار کرو، اپنے بچاؤ کے لیے۔ تقیہ درگے کا جو بچاؤ ہے، اور اللہ جو ہے احذار کرتا ہے، اپنا آپ کا اظہار کرتا ہے، یعنی تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اور تمہاری بازگشت اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں دو موضوع ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم کھولیں گے تو تفصیل سے۔ ایک ہے اللہ کی ولایت، اور ایک ہے کافروں کی ولایت۔ اللہ یہاں پر واضح کہہ رہا ہے، جیسے پچھلی آیت میں بھی اگر آپ نے غور کیا ہو، کہ اللہ کہتا ہے کہ رات کو دن، دن کو رات، زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے رزق دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ یعنی اس آیت کا کنیکشن پچھلی آیت کے ساتھ بلکہ دو پچھلی آیتوں کے ساتھ مل رہا ہے، کہ قدرت خداوندی ہے ساری۔ اب جو قدرت خداوندی کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کی ولایت کو، ایمان والوں کی ولایت کو چھوڑ کر کافروں کی ولایت میں چلا جائے گا، کافروں کی دوستی اختیار کر لے گا، ان کے ساتھ تعلق جوڑے گا، وہ کیا ہے؟ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ جی صاحب۔ اب یہاں پر دو پوائنٹ ہیں، اس کو میں مزید کھولنا چاہوں گا۔ ولی، اولیاء، اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی ہمارے ہاں جو معنی درست معنی ان آیات کے ذریعے سے بیٹھتا ہے وہ ہے سرپرستی، حاکمیت، لیڈرشپ، رہنما، راہبر۔ تمام شیعہ تفاسیر میں اس آیت کے ضمن میں ولی کا معنی سرپرستی کیا گیا ہے، اور ویسے درست معنی جچتا بھی یہاں پر سرپرستی ہی ہے۔ اس آیت میں کافروں کو ولی بنانے سے منع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مومنین کی معاشرتی اور سیاسی زندگی کا کنٹرول کافروں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ کنٹرول، یہ سرپرستی کافروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی تو کیا ہوگا؟ مومن کی شخصیت پامال ہو جائے گی، اسلامی معاشرے کی روح ختم ہو جائے گی، کیونکہ اسلام مسلمانوں کو ایک آزاد اور خود مختار امت دیکھنا چاہتا ہے، اور جو مومن اپنی معیشت یا سیاست کے لیے طاغوت یعنی کافر طاقتوں کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب واضح پیغام ہے ہمارا اس دنیا کے ابھی حالات حاضرہ میں بھی، کہ اگر ہم نے کافروں کو، طاغوت کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اس کی تعریف کرنے، اس پر اعتماد کر بیٹھے ہیں، اس کو اپنا دوست سمجھ بیٹھے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا دوست سمجھ بیٹھے ہیں، اس کو امن کا پیغمبر سمجھ بیٹھے ہیں، تو یقیناً اللہ کے سرپرستی سے نکل گئے ہیں، اللہ کی ولایت سے خارج ہو گئے ہیں۔ آپ اگلے جملے کی سختی دیکھیے،
فلیس من اللہ فی شیء، یعنی اللہ سے قطع تعلق ہو گیا ہے. یعنی جو شخص طاغوت کی ولایت کو قبول کرتا ہے اس کا اللہ کی ولایت سے رابطہ کٹ جاتا ہے، کنیکشن کٹ جاتا ہے. بھائی ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتے ہیں نا، دو کشتیوں پہ تو سوار نہیں ہو سکتے گے. آپ نے اللہ کو بھی مان لیا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، اور کہا کہ نہیں ہم نے کافروں کے ساتھ بھی تعلق بنانے اور ان کو اپنی سرپرستی دینی ہے، تو لا الہ الا اللہ چھوٹ جائے گا آپ سے. اب ہوتا کیا ہے در حقیقت، جب انسان خصوصاً مومن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنی سرپرستی کافروں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اپنے لیڈرشپ کافروں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اپنا کنٹرول کافروں کو طاغوت کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، تو وہ اس کا نتیجہ کیا بنتا ہے؟ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ سے مراد یہی ہے کہ وہ شخص اللہ کی نصرت، اللہ کی حفاظت، اللہ کی ہدایت کے دائرے سے نکل کر پھر وہ دشمن کے رحم و کرم پہ آ جاتا ہے. جیسے میں نے رات عرض کیا کہ ہمارا اصلی درد کیا ہے؟ طاغوت ہے. اب اسی طاغوت کے زیر سایہ جب ہم آ جائیں گے تو نتیجہ واضح ہے کہ ہم امن کا ایوارڈ بھی اس کو دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اور وہی امن کا پیغمبر، نام لیوا پیغمبر، وہ 170 بچیوں کو قتل کرنے میں بھی ملوث ہو جاتا ہے، واضح قاتل. اور اس وقت اگر دیکھیں جنگ کی حالت میں جنگ مردوں کے ساتھ ہوتی ہے، جنگ فوجیوں کے ساتھ ہوتی ہے. دشمن کے ساتھ لڑتا ہے وہ تو مردانہ وار کرتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ وہ اسی حساب سے انہی کے حساب میں جائے گا، ہمیں ان کا کوئی افسوس نہیں ہے. 170 بچیاں، 8 سال 10 سال 5 سال کی بچیاں، کیا قصور ہے ان کا؟ وہ اسی طاغوت کی بھینٹ چڑھ گئی. اسی امن پیس والے کے معاملے میں جو ہمارے حکمرانوں نے ان کو 2 دفعہ نامزد کیا ہے، یہ ان کی طرف سے گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ اصل میں توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خباثت اور نیتن یاہو کی خباثت جو ہے پاکستان کی طرف نہیں آئے گی. ہم ان کے دوست ہیں، لہذا یہ ہماری طرف جو ہے نا کوئی اٹیک نہیں کریں گے، کوئی حملہ نہیں کریں گے. یہ اصل میں خام خیالی ہے. یہ ایک اپنے وہ جیسے نا بلی کے سامنے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بلی مجھے نہیں کھائے گی، یہ وہی حالت ہے. بھیڑیا کے سامنے اپنی امان پیش کرنا، یہ اصل میں خام خیالی ہے. اس نے کھانا ہے، ہر حال میں کھانا ہے. اگر آپ کو جنگی طور پر نہیں کھائے گا تو پھر آپ کو معیشت سے کھائے گا، سیاست سے کھائے گا، رجیم چینج سے کھائے گا. آپ کے اوپر حکمران ایسے مسلط کرے گا. تو یہ معیار زندگی جب الہی نہیں رہے گا تو پھر کافر اپنے مطلب کے لیے آپ کو استعمال کرے گا، اور اس طرح استعمال کرے گا کہ جیسے وہ چاہتا ہے، اور آپ سے گواہیاں بھی دلوائے گا کہ مجھے امن کا پیغمبر کہو. ولایت کا تقاضا یہ ہے عزیزان، اللہ کی ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ دشمنان حق سے بیزاری کی جائے. مومن اپنے زمانے کے فرعونوں اور طاغوتوں کو پہچانے. یہ طاغوتیت کا نظام، یہ سرمایہ داری، یہ استعمار انسان کو اللہ کی بندگی سے نکالتا ہے اور اپنی بندگی میں لگا دیتا ہے. یہ اپنے آگے سجدے کرواتا ہے. اور یہ آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ایک سچا منتظر امام زمانہ کیا کرتا ہے؟ وہ کبھی بھی طاغوتی نظام کے ساتھ قلبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا. تولا اور تبرہ اسی کو کہتے ہیں. دیکھیں ولایت صرف اس عنوان سے نہیں ہے کہ ہم ایمان لائیں جی صرف نمازیں رکھ رہے ہیں، ہم روزے ادا کر رہے ہیں، بلکہ اس کا قرآن مجید کی آیات کے مطابق ایک اکثریت حصہ ولایت کا
سیاسی ہے، سماجی ہے، جو ایک مومن طاغوت کے مقابلے میں اختیار کرتا ہے، وہ قیام کرتا ہے. تو اگر ہم نے طاغوت کو اپنا سرپرست اور ولی مان لیا تو پھر ہم جتنی نمازیں پڑھے جائیں، جتنے روزے رکھے جائیں، یہ عبادتیں ہمیں قرب خدا نہیں دلوا سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے صریحاً حکم خدا کی پامالی کی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لو. اور ہم اللہ کی رسی کو چھوڑ کر دشمن کا سہارا لے چکے ہیں. ہم نے خدائی وعدوں کو پس پش ڈال کر طاغوت کے وعدوں پر یقین کر لیا ہے. امام خمینی کہتے تھے کہ یہ رشیا ہو یا امریکہ ہو، ایک بھیڑیا ہے اور ایک اور نام لیتے تھے، دومڑی ہے، اس طرح کے کہتے تھے کہ ایک جو ہے نا وہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ دونوں لحاظ سے کبھی یہ لومڑی بن جاتے ہیں، یعنی ہمیں لالچ تما دیتے ہیں، اور کبھی یہ ہماری ساتھ چاپلوسی کرتے ہیں، ہماری اچھائیاں بیان کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہم ان کی بات میں آتے ہیں یہ پھر بھیڑیا بن کے ہمیں کھا جاتے ہیں. لہذا ان کے ساتھ قرآن شدید انداز سے منع کر رہا ہے کہ کسی صورت بھی ان کی ولایت کو قبول نہیں کرنا، مگر ایک حالت ہے، ایک حالت جس کو اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ جب تمہیں جان کا خطرہ ہو، اس کے ظلم سے بچاؤ کے لیے تم تقیہ اختیار کرو. آج اس تقیے کو بھی تھوڑا سا کھولنا ہے، کوشش کریں گے کہ اس کو بیان کر سکے. اگر میری آواز آ رہی ہے تو ایک صلوات پڑھ دیجئے. زندہ باد، قبول باش. خوب، آیت کا پہلا حصہ سمجھ آیا کہ مومن لا یتخذ، کبھی بھی، یعنی اصلا نہیں کر دیا اللہ نے نا، جیسے لا الہ کہتا ہے نا اللہ، کہ کسی صورت میں بھی اللہ کے علاوہ اپنا کسی کو معبود نہ بناؤ. تمہارا معبود اللہ ہی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کہہ رہے ہیں لا یتخذ، ہرگز اپنا ولی کافروں کو نہ بناؤ، ان کی سرپرستی میں نہ جاؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو ایک دیکھیں کتنا خطرناک، یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں جہنم دیں گے، ہم تمہیں عذاب دیں گے، نا، اتنی شدت سے سختی دکھائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میری ولایت سے چھٹی، فارغ. اس کا مطلب ہے کہ ایک اہم ترین مقصد ہے یہ قدرت الہی کا در حقیقت انکار ہے. یہ اللہ ہمیں خارجہ پالیسی سکھا رہا ہے، سیاست سکھا رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں. یعنی کفار کی ولایت اور سرپرستی کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی سرپرستی اور ولایت سے باہر نکل جانا. لیکن اب یہاں پر ایک مرحلے میں اللہ نے وضاحت کی ہے کہ آپ ایک صورت ہے، یعنی آپ کو یوں کہوں کہ اللہ نے ڈھیل دی ہے تھوڑی سی. اہم ترین مقصد ہے نا، اس اہم ترین مقصد کے پیش نظر ظاہری طور پر، یعنی وقتی طور پر مومنوں کی دلجوئی بھی کی ہے. ایسی حالت تمہیں درپیش آ جائے تو جہاں پر تمہارے لیے کوئی راستہ نہ ہو تو پھر آپ کافر کے ساتھ تقیہ اختیار کر سکتے ہو. لیکن تقیہ کی شرائط بھی سمجھنی ہے. ہم نے صرف ایک ہی شرط سمجھی ہوتی ہے. جیسے کسی نے کہا کہ آقا میں ایک جگہ جاب کرتا ہوں تو وہاں پر جو ہے نا سنی شیعہ اکٹھے افطار کرتے ہیں، تو میں کیا ان کے ساتھ افطار کر سکتا ہوں؟ کیونکہ پھر تو دسترخوان لپیٹ دیا جاتا ہے، فوراً نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ، تو میں کیا کروں ان کے ساتھ؟ میں نے کہا آپ 5 منٹ انتظار کر لیں، آپ ادھر ادھر ہو جائیں تھوڑا سا. کہتے نہیں ہو بھی نہیں سکتا، ان کو شک ہو جائے گا کہ میں شیعہ ہوں. خوب، یعنی یہاں پر پیٹ پوجا کے لیے آپ نے اپنا تقیہ نہیں کرنا. یہاں پر کوئی آپ کو موت طاری نہیں ہو رہی
تو تکیہ کی جو تفسیر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تقیہ کیا کہتے ہیں؟ تقیہ یعنی مخالفین کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیف کے خوف یا ضرر سے بچنے کے لیے یا اس سے بھی کسی اہم خطرے سے بچاؤ کے لیے حق عقیدے کو چھپانا ہے. اور تقیہ ہر جگہ پر جائز نہیں ہے. تقیہ کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی تقیہ کرنا حرام بھی ہو جاتا ہے. قرآن کی دوسری آیات میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے. اگر اس کو سمجھا جائے تو قرآن کی آیت ہے سورہ نحل آیت نمبر 102 میں یہ تقیہ کے بارے میں بیان کیا گیا، حضرت عمار یاسر کے متعلق ہے. تو ہر جگہ تقیہ کرنا واجب نہیں ہو جاتا، یا جیسے تقیہ کے عنوان کو ہم مس یوز کرنا شروع کر دیں، غلط فائدہ اٹھانے کر لیتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. تقیہ یعنی آپ کو ایسی حالت پیش آئے کہ جہاں پر آپ کو خطرہ ہو، اور خطرہ بھی اس حالت کا کہ آپ کی جان جا سکتی ہے. اس کے بچاؤ کے لیے آپ صرف اسی خاص موومنٹ کے لیے، اس خاص وقت کے لیے حق کو چھپا سکتے ہیں. پوری زندگی کے لیے حق کو چھپا کے نہ بیٹھے رہیں. ایک یہ مرحلہ. اگلا مرحلہ اس میں تقیہ کے عنوان سے جو بات زیادہ کرنی چاہیے تھی لیکن وقت اتنا نہیں ہے، تھوڑا سا مزید کھولتا ہوں اس کو، آپ کے ظاہراً سوال بھی اس پر ہوں گے. کفار سے بچنے کا عمل بتایا گیا نا. کفار سے عمل یعنی ایک پوائنٹ سمجھیے کہ اس آیت میں تقیہ کس کے مقابلے میں بیان کیا گیا ہے؟ کفار کے مقابلے میں، یعنی کفار کے ظلم سے بچنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ شیعہ سنی اور سنی شیعہ کے ظلم سے بچنے کے لیے نوکری جانے کے خطرے سے یا کسی بھی معاملے سے اپنے آپ کو چھپا دے، ایسا نہیں ہے. یہ سیاسی تدبیر ہے در حقیقت. سیاسی معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے، سماجی زندگی گزارنے کے لیے اگر آپ کافروں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ تقیہ آپ کو جواز فراہم کرتا ہے. اس پر تفصیل مفسرین نے مختلف انداز سے کی ہے. تقیہ سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم دشمن سے دوستی اختیار کر لیں. تقیہ دوستی کا نام نہیں ہے. یہ تعلق اس طرح سے بنانا کہ شیر و شکر ہو جائے ایک دوسرے کے لیے، نہ. اگر کسی مرحلے میں ظاہری طور پر آپ نے ان کے ساتھ ایک ڈیل کرنی ہے، ایک معاملہ کرنا ہے تو کریں، لیکن اس کو مستقل نوعیت نہیں دینی، صرف ایک خاص وقت کے لیے. لہذا مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق ایمانی طور پر کافروں کے ساتھ نہ جوڑیں. مطلقاً بات کی ہے لا یتخذ کہہ کر، نہ ظاہری طور پر آپ کافروں کے ساتھ تعلق جوڑیں، ان کو اپنا ولی بنائیں، نہ ہی باطنی طور پر حقیقتاً، مگر یہ کہ ان سے بچنے کے لیے کچھ وقت کے لیے آپ ان سے ایک دوستی کا ایک تعارفی طور پر ایک عنوان بنائیں، ایک مصنوعی دوستی کا اظہار کریں، چاہے اس عنوان سے آپ کو مذہب چھپانا پڑے. اظہار دین سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر موقع پر ہر جگہ پر آپ نے اس بات کو لے کے نہیں بیٹھ جانا. لہذا ایک تو بات یہاں سمجھیے کہ آیت کے جو ظاہری الفاظ ہیں نا وہ کافروں کے متعلق ہیں، یعنی کفار کے ساتھ تقیہ کرنا جائز ہے. پہلا عنوان کفار کے ساتھ ہے، لیکن اگر خود مسلمانوں کے درمیان بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اپنی جان مال آبرو کے تحفظ کے لیے تقیہ کر سکتے ہیں. بعض لوگ جو ہمیں تانا دیتے ہیں نا کہ یہ شیعہ حضرات تقیہ کرتے ہیں، تقیہ کی پیداوار ہیں یا تقیہ کی بات کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات بیان کرتے ہیں، تو یہ تقیہ قرآن کی تدبیر ہے، یہ قرآن کی سکھائی ہوئی تدبیر ہے، اور اس کو اہل سنت نے بیان کیا، امام شافعی نے بیان کیا، فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، اور دیگر جگہوں پر بھی اس کی تفصیل سے اس کی وضاحت بیان ہوئی ہے. اب یہاں پر
جو نظریہ ہے نا، نظریہ وہ اہل سنت کا جو نظریہ پایا جاتا ہے وہ یہ کہ تقیہ اللہ کی طرف سے ایک اجازت ہے، کوئی واجب امر نہیں ہے، کوئی ثواب کا باعث نہیں ہے۔ تقیہ ہر جگہ پر اختیار نہیں کرنا، یعنی اجازت ہے لیکن اس کا ترک کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تقیہ کی وہی صورت ہے کہ جب آپ کو اس خاص وقت میں ضرر پہنچ رہا ہو، نقصان پہنچ رہا ہو، جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، تو اس وقت تک آپ تقیہ اختیار کر سکتے ہیں تاکہ مومنین کا مفاد زیادہ ہو، مفاد مومنین کے مفاد ہیں، جان کے مفاد کے لیے، مال کے مفاد کے لیے۔ لیکن جیسے ہی یہ ضرر دور ہو، جیسے ہی یہ معاملہ ختم ہو، اپنا اظہار کریں۔ لہذا قرآن نے دو عنوان یہاں بیان کیے ہیں کہ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ۔ تدبر قرآن کو اگر سمجھیے تو پہلے اللہ کہتا ہے کہ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور پھر کہا إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا۔ قرآن کے اس سیاق و سباق کو سمجھیے کہ پہلا عنوان یہ ہے کہ آپ اگر کفار کے ساتھ تعلق بناتے ہیں تو ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی ولایت سے نکل گئے آپ۔ لیکن ساتھ ہی رعایت دی ہے، اجازت دی ہے کہ شدید خوف کی حالت میں، ایسا خوف جو ناقابل برداشت ہو جائے، اس وقت آپ کو رخصت ہے، اس وقت آپ کو اجازت ہے۔ جیسے میں نے سورہ نحل کی مثال دی آپ کو، حضرت عمار بن یاسر نے اپنی جان کو بچانے کے لیے اس وقت کلمہ کفر اختیار کیا، اور اس کی تسلی و تشفی کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اللہ نے اس آیت میں بیان کیا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ معیار قرار دیا ہے اللہ نے تقیہ کا کہ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، مگر یہ کہ اس شخص کے لیے جسے مجبور کیا گیا ہو، وہ اتنا مجبور ہو گیا ہو تو اب اس شدت کی حالت میں وہ ایمان کو چھپا سکتا ہے، کلمہ کفر ادا کر سکتا ہے، مگر یہ کہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو۔ شرط یہ رکھی ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آ کر تعلق نہیں کہ اجازت تو ہے چلو اجازت استعمال کر لیجئے، نہ، دل مطمئن ہونا چاہیے آپ کا پہلے، دل میں شدید انداز سے اللہ کی ولایت کو قبول کیا ہوا ہو، ایمان ہو، دل مطمئن ہو۔ پھر اگلے مرحلے میں آپ نے، اگر آپ کو اس طرح سے مجبور کیا گیا ہے کہ آپ کی عزت، مال، جان، آبرو کا ایک تحفظ کا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، تو اس کو معقول انداز میں درست انداز کیا جائے۔ صرف اس وقت کی رخصت ہے، آپ کو اجازت ہے حالت خوف کی، اس لیے لفظ استعمال کیا تقاتا۔ تقاتا یعنی ان تتقو، اور تقاتا یعنی حالت، اس خاص حالت میں، حالت خوف میں آپ تقیہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس حالت سے نکلے، معمول کی زندگی میں آئے، تو پھر آپ پر کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اسی کفر کے حالت میں رہ جائیں۔ لہذا حالت خوف میں اپنی جان اور عزت نافوس کے تحفظ کے لیے تنگ نظر دشمن سے بچنے کا نام تقیہ ہے۔ تقیہ نہ صرف ایک مناسب اور معقول روش ہے بلکہ یہ انسانی حق ہے، جس میں دہشت گردوں کے ہاتھوں ایک شخص کو فکر کی آزادی حاصل نہ ہو تو وہ تقیہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو اللہ اس کو اجازت دیتا ہے، اللہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی آ رہی ہے۔ تقیہ کہتے ہیں نا آپ، اس کا صحیح لفظ کیا ہے؟ تقیہ، 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 التقیۃ فی کل شیء۔ حضرت امام صادق محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تقیہ ہر اس عمل کے لیے ہے کہ جس میں انسان مجبور ہو جائے تو اس کو اللہ نے اجازت دی۔
اگر صاحب امام رضا کے دور میں بھی تو لوگوں نے مولا نے کہا تھا نا تقیہ اختیار کر لیں، اور تمام لوگوں کو فری دیا تھا، اور پھر کچھ الفابیٹ مولا نے پرچیوں میں ڈال کے دیے تھے، ہر شخص نے پڑھا اور اس نے پھر اس کا مطلب نکالا اور وہ کچھ کرتے گئے. یہ قصہ ذرا سنائیں، یہ مجھے تھوڑا سا بھول رہا ہے. اس کو کسی اور وقت کے رکھیں گے جی، مجھے بھی اس کی اطلاع نہیں ہے. خوب اگلا حصہ دیکھیے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ نے اجازت دے کر پھر اپنی سختی بھی بیان کی ہے کہ اللہ تم کو اپنے غضب سے خوف دلاتا ہے، حذر کرتا ہے. حذر کرنا ہی نہیں، خوف دلانا. معصیت کاروں کے لیے کسی اور چیز سے خوف لاحق نہیں ہے. ان کو خوف ہوگا تو صرف اللہ کے غضب کا خوف ہونا چاہیے، جس سے بچانے والا خود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ اجازت رخصت دینے کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل میں جو خوف ہو صرف اللہ کا ہونا چاہیے. اللہ سے ڈرتے رہو. ٹھیک ہے تم مجبور ہو گئے ہو، لیکن وہ مجبوری کی حالت بھی تمہیں اللہ کے ڈر سے دور نہ کرے. یہ تقیہ بھی اگر آپ نے انجام دینا ہے تو یہ اللہ کی خاطر انجام دینا ہے. دشمن سے مرعوب نہیں ہونا، دشمن کے آگے سر تسلیم خم نہیں کر دینا، بلکہ اللہ کو قلباً مطمئن ہو کر، مان کر، خوف خدا رکھ کر اس منزلت کو قبول کرنا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بازگشت جو ہے وہ میری طرف ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. جانا اللہ کی بارگاہ میں ہے. لہذا طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مسلمانوں کو خود اعتمادی اور استقلال کے ساتھ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، دشمن پر، کافر پر بھروسہ نہیں رکھنا. اس لیے آپ دیکھیں رہبر معظم سید علی خامنائی ایک عرصہ دراز سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ مکار ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ مذاکرات کے نام پہ تمہیں فریب دیں گے. کتنی دفعہ مذاکرات ہوئے، حسن روحانی کے دور میں مذاکرات چلتے رہے، ابھی بھی مذاکرات ڈیلنگ ہوتی رہی، لیکن یہ مکاری پر اترتے، یہ اپنی مکاری میں برقرار رہے. یہ وہ ایسی شرطیں رکھتے ہیں کہ آپ کی شرط کی کوئی ویلیو نہیں ہے. رہبر معظم فرماتے تھے کہ یہ شرط بھی اس طرح کی رکھتے ہیں کہ ہماری شرط کی ویلیو نہیں ہے. آپ آج جیسے گزشتہ شب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، تو اسی مناسبت سے میں ایک عنوان عرض کر دوں. رہبر معظم نے کہا تھا کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں نا، ڈیل کرنی ہے، تو امام حسن کی سیرت کو دیکھیے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت میں کیا ہے کہ انہوں نے امیر شام سے جو صلح کی، اس صلح میں شرائط کس نے بیان کی؟ امام حسن نے بیان کی. شرائط امام حسن کی طرف سے، یعنی رہبر فارسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں قہرمانے، یعنی آپ بطور آئیڈیل آگے پیش ہوں، بطور ہیرو آپ شرط رکھیں، نہ کہ مرعوب ہو کر، ضعیف ہو کر، اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر ان کو کہیں کہ جیسے آپ کہیں جی ہم تیار ہیں. نہ، آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، استقلال پیدا کریں، اپنی شرائط پر مذاکرات کریں. آپ کی شرائط مہم ہونی چاہیے، نہ کہ دشمن جو کہہ دے آپ کہیں جی یس سر یس سر یس سر. لہذا اللہ نے مسلمانوں کو خود اعتمادی کا درس دیا ہے، استقلال کا درس دیا ہے کہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں، چاہے اس راہ میں شہادت ہو جائے تب بھی آپ کامیاب ہیں، کیونکہ آپ اللہ کی ولایت سے نہیں نکلے. آخری بات کروں اور بات ختم کرتا ہوں خلاصے کے طور پر، کہ اس آیت میں اور گزشتہ آیت میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اپنی طاقت کو بیان کیا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میرے اندر یہ ہنر ہے کہ میں رات کو دن کو رات سے نکالتا ہوں، میں مردہ کو زندہ، زندہ کو مردہ کرتا ہوں، میں جس کو چاہوں بے حساب رزق دیتا ہوں. پھر ساتھ میں یہ کہا کہ میری ولایت سے نہ نکلو، لا يتخذ المؤمنون، مومن کو میری ولایت سے نہیں نکلنا، یعنی مومن کو کفار کی ولایت اور سرپرستی کو قبول کرنا منع ہے. یقین سے میں کہہ سکتا ہوں اگر یہ آیت دنیا جہان کے مسلمان اس آیت پر، اس ایک آیت پہ عمل کر لیں تو آج اسلامی ملکوں کی حالت نہیں ہوگی.
یہ 50 سے زیادہ ہمارے اسلامی 57 ممالک ہیں، اور اس آیت سے رخ پھیرا ہوا ہے۔ 55-57 ممالک ہیں، لیکن اس آیت کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن میں آیت ہے ہی نہیں، جس میں اللہ صریحاً کہہ رہا ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ان بغیرتوں نے کافروں کو اپنے اڈے دیے ہوئے ہیں، ان کو امبیسیاں دی ہوئی ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہو، آپ ہمارے ساتھ تعلق بناؤ، ان کو گیس، ان کو انرجی دی ہوئی ہے۔ یعنی آپ کافر کی تقویت کر رہے ہیں، کس لیے؟ صرف مادی وسائل میں فائدے کے لیے۔ اسلامی معاشرے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ مومن کو اپنا سرپرست بناؤ، اپنا اگر تعلق جوڑنا ہے نا مومن سے جوڑیں۔ ہمارے پاکستان کی اگر حالت دیکھی جائے، یہ پڑوس میں ایران کے پاس ذخائر موجود ہیں، انرجی موجود ہے، گیس موجود ہے، پیٹرول موجود ہے، لیکن ہم نے لینی نہیں ہے۔ ہم پائپ لائن بچھوا کر بھی معاہدے سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ پڑوس میں ہے، جس کا خرچ بھی کم ہے، جس کی قیمت بھی کم ہے۔ آج ہم اگر 270 پر لیٹر پیٹرول لے رہے ہیں پاکستان میں، تو وہاں پر پیٹرول کی نوعیت کیا ہے؟ صرف 19 روپے لیٹر، 17 یا 19 روپے لیٹر ہے۔ تو کہاں اس کی قیمت اور کہاں ہمارے پاس؟ اگر بالفرض اگر میں کہتا ہوں وہاں سے نکل کر گیس پیٹرول جو ہے یہاں پاکستان میں پہنچتے ہمیں 70 روپے میں ملے، 19 کو چھوڑیں 70 روپے جب ملے، ہمیں 100 روپے میں ملے، پاکستانیوں کے لیے تو راحت ہے نا، کہ کہاں 3 برابر قیمت، 270 کو جا اور صرف 70 یا 100 روپے کو جا۔ اور گیس کی حالت بھی دیکھ لیں، گیس کے بل ہمارے پاس کتنے آتے ہیں، سی این جی کتنی مہنگی ہے۔ آج گیس 300 روپے سے زیادہ 310 روپے کے کلو کی جا رہی ہے۔ اگر یہی گیس وہاں سے لیں، ہم پورا مہینہ گیس استعمال کرتے ہیں ایران میں، گھر کی اگر بات کروں، جتنا 3 ٹائم کھانا بنتا ہے، بخاری چلتی ہے، ہیٹر چلتا ہے، پھر بھی بجلی کا گیس کا بل کتنا آتا ہے پورے مہینے کا؟ 500-700 روپے، 500-700 روپے۔ بجلی کا بل کتنا آتا ہے؟ وہی 400-500، 400-500، 500-700 سے بل زیادہ کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ ہمارا تو 1500 آیا اس مہینے، ابھی بچے آئی مارچ، اتنا زیادہ بل آ رہا ہے گیس کا۔ چلو بجلی تو استعمال ہوتی ہے، پنکھے چلتے ہیں، لائٹیں چلتی ہیں، اصل میں یہ پاکستان ہے نا، پاکستان۔ خوب بات روکتے ہیں جی انشاءاللہ، اس پہ میں اس طرف نہیں آ رہا، ذات میں صرف بتا رہا ہوں کہ اگر ہم مومنوں کو اپنا ولی بنا لیں، دوست بنا لیں، سرپرست بنا لیں، تو ہمارے پاس فائدے موجود ہیں۔ ہم فائدوں کو بھی نہیں دیکھتے، چلو باقی جگہ پہ ہم دیکھتے نا کہ ہمیں کافروں سے فائدہ مل رہا ہے، بھائی یہاں پر مومنوں سے تمہیں فائدہ مل رہا ہے، لیکن وہاں فائدہ نہیں حاصل کرنا، ہم جانا ہے کسی کافر کے پاس۔ ایک بالکل چھوٹی مثال دوں، امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ مثال ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر تم بازار میں جاتے ہو تو بازار میں وہ دکان تلاش کرو جو مومن کی ہے۔ خرید و فروخت کے متعلق بھی کہا ہے کہ مومن کی دکان پہ جاؤ، اس سے خرید و فروخت کرو۔ اور پھر اگر آپ کو مومن کی دکان نہیں ملتی بازار میں، تو دوسرے مرحلے میں ایسی جگہ جاؤ کہ جو ہم سے بغض نہیں رکھتا، یعنی ہمارا دشمن نہیں ہے، جگہ کہ مومن نہیں ہے لیکن ہمارا دشمن بھی نہیں ہے، اس کی دکان پر جاؤ دوسرے مرحلے میں۔ یعنی معاملات میں بھی، سماجیات میں بھی ہمیں رہنمائی کیا گیا کہ تمہاری خرید و فروخت بھی وہاں ہونی چاہیے جہاں ایمان والے ہوں، تمہارا تعلق ایمان والے سے جڑو۔ ہاں لیکن آگا یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والے بھی تو ایمان پر ہوں۔ نہیں، یہاں پر وہ ڈنڈی نہ مارے نا، امام کے فرمان کو پھر کسی طرف نہ گزار دے نا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایمان والے کی بات ایمان والے کی ہے، جو حاجی نمازی بن کر بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس کو کہاں ایمان والا کہا جا رہا ہے؟ اللہ یہاں واضح کہہ رہے ہیں نا کہ جو مومن جو ہے کافروں کو اپنا ولی بنائے گا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ ایمان سے نکل گیا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک فعل کردار جو ہے وہ الگ مرحلے پر ہے۔ آپ کا کردار ٹھیک ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ نے اس پہ عمل نہیں کر رہے تو اللہ کہتے ہیں فلا سامنی، آپ میرے سے نہیں ہے، میرے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہے، تو آپ یعنی ایمان سے نکل گئے نا۔ پھر آپ جائز ظاہری طور پر جتنے بھی علامتیں مومن کے سامنے اوکے، آپ کالے کپڑے پہنے، آپ کڑے پہنے، آپ نے جو نا ہر لحاظ سے اپنے آپ کو مومن شو کریں، لیکن جب آپ کے معاملات درست نہیں ہیں، معاملات، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کسی نے پوچھا مولا ہم مومن کو کیسے پہچانے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ وہ اس کے معاملات کیسے ہیں۔ مومن کی پہچان ہی معاملات سے رکھی گئی ہے، لین دین اس کا کیسا ہے، جس کا لین دین درست ہے وہ مومن ہے۔ اس لیے بازار میں پتہ لگتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے۔ خیر، یہ
ایمان کی حالت کو کسی اور زمرے میں رکھیں گے. یہاں فی الحال جو بات آ رہی ہے کہ ہم اسلامی معاشرے میں رہبری اور سرپرستی کا حق کس کو حاصل ہے؟ ایمان والوں کو. یعنی اصل شرط ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا. جو جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ آج بھی لوگوں نے پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں کہ جی رہبر کی یہ خامی، یہ رہبر تو رافضی تھے، رہبر یہ فلاں تھے، ہمارے رہبر نہیں ہیں. بھائی اگر رہبر آپ کے صحابہ کو نہیں مانتے تھے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ تو صحابہ کو سلام کرتا ہے نا، وہ تو ان کا احترام کرتا ہے، وہ تو صحابہ پہ صلواتیں بھیجتا ہے. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ رہبر جو ہے نا وہ صحابہ کے خلاف تھے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ تو سلامتی پیش کرتا ہے نا، سلامی دیتا ہے، فوجی پریڈ کرواتا ہے صحابہ کے نام پر. نیتن یاہو تو صحابہ کا عاشق ہے نا، ریلیاں نکالتا ہے صحابہ کے نام پر. عظمت صحابہ کانفرنس نیتن یاہو رکھواتا ہوگا. بھائی معیار تو دیکھو اپنا کہاں کھڑے ہوئے آپ کم از کم آپ کے لیے یہ معیار تو ہونا چاہیے کہ میں نے مومن کو قبول کرنا ہے. آپ مومن کو چھوڑ کر اس کے مخالف میں دیکھیں کہ اس کا مخالف کون ہے. قدر مشترک تو پیدا کریں کہ ادھر کافر ہے، بھئی کافر کے عنوان سے تو کم از کم حیا کریں. آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کو بھی چھوڑ دیا، لیکن اوپر لیول پہ دیکھیں کہ تیر کس طرف سے آ رہا ہے، مزائل کس طرف سے آ رہا ہے. کیا اس کے ساتھ میری نرمی ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق ہے؟ نیتن یاہو جو ہے وہ کس طرح سے ہمارا مہربان ہو سکتا ہے، جو قاتل ہے، ہزاروں بچوں کا، ہزاروں خواتین کا، ہزاروں جوانوں کا قاتل ہے. اس کا پورا بدن جو ہے مسلمانوں کے خون سے بھرا ہوا ہے. یہ غلیظ انسان کہ جس نے انسانیت کے شرف کو بھی پامال کیا ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے. اور رہبر یہ تو رافضی تھے، یہ تو صحابہ کے خلاف بولتے تھے. استغفر اللہ. لہذا ان سے سوال کرتا تھا ایک صحافی نے مریم نواز شریف سے اب نوبل پرائز انہیں ملے گا، انہوں نے کیا 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 ہے. یہ وہ تو کوئی جواب نہیں ہے جن کے پاس. بہرحال سیاسی تعلقات میں کفار کے تسلط کو قبول نہیں کرنا، نہ ہی قلبی طور پر قبول کرنا ہے، نہ سیاسی طور پر قبول کرنا ہے. یہ قرآنی وعدہ ہے. تعلق ہونا یا رابطے کا منقطع ہونا فکر کی بنیاد پر ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہے، نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، رشتہ داریوں کی بنیاد پر نہیں ہے، قوم کے معیار پر نہیں ہے. جو سرپرستی کا معیار ہے اسلامی معاشرے کی، وہ عقیدہ ہے، ایمان ہے. اس لیے اللہ نے کہا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. اور پھر اگر جو کفار کی پیچھے جائے گا، خدا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. خدا کہتا ہے تو اگر ایسا کرے گا تو تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جاؤ تم میری رحمت سے محروم ہو، میری امداد سے محروم ہو. لیکن بہرحال اجازت دی ہے اللہ نے، الا ان تتقوا منہم تقاتا. حالت تقیہ میں اپنے اہم مقاصد کے حصول کی خاطر خاص مواقع پر کفار سے ظاہری رابطہ رکھنے میں اجازت دی گئی ہے. تقیہ صرف اور صرف دین کی حفاظت کے لیے. اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، غلط فائدہ نہیں اٹھانا کہ آپ اپنے آپ کو کافروں میں بنا لو، جذب کر دو. تقیہ کے نام سے غلط استفادہ بھی نہیں کرنا. جس جگہ اصل دین خطرے میں ہو تو اس پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے. اللہ نے یہاں وضاحت دی ہے، بات سمجھیے گا. امام حسین علیہ السلام اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن وہاں پر دین خطرے میں تھا. تقیہ کی جو بات کی جاتی ہے وہ تقیہ جان کی اہمیت کو بیان ہے کہ آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو جان کا خطرہ ہو، لیکن جہاں پر آپ کے ایمان کو خطرہ ہے، جہاں پر آپ کے دین کو خطرہ ہے، وہاں آپ اپنی قربانی پیش کرو. سب کچھ قربان کر دینا چاہیے. اور ڈرنا کس سے چاہیے؟ ڈرنا یحذرکم اللہ نفسہ، صرف اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے. لہذا تقوی کا بہترین معیار اللہ نے پھر یاد دہانی کروائی ہے کہ ڈرو مجھ سے صرف وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. قیامت میری طرف بھی آنا ہے، تم نے محشر میں میری طرف ہی آنا ہے. تمہاری بازگشت جو ہے، تمہارا پلٹنا جو ہے وہ میری طرف ہی ہے. ایسا نہ ہو کہ چند روزہ کامیابی یا دنیاوی خوشی کی خاطر کفار کے تسلط کو قبول کر لو
اور اس بات کو بھول جاؤ کہ تم نے آنا میرے پاس ہی ہے. ہاں وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کہہ رہے کہ آنا میرے پاس ہی ہے. لہذا اس عقیدے کو پہچان کر جئیں کہ خدا کی حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین. بہت ساری باتیں میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ٹرم کروں، تھوڑا سا مختصر بیان کروں، پھر بھی انشاءاللہ العزیز بہت سارے نکات رہ گئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو بہتر انداز سے آگے بیان کر سکیں. السلام علیکم آغا، آپ نے جب ابھی یہ درس میں آپ نے کہا کہ جو صلح حسن کی بات کی، لیکن بے شک شرائط مولا نے رکھی سب کچھ، لیکن دشمن اتنا مکار ہو اگر کہ اس نے تو کوئی بھی شرط جو تھی وہ مولا کی مانی کب ہے. اس نے بے شک مولا نے اپنی شرائط رکھی تھی، سب کچھ ہوا تھا، لیکن کرا تو اس نے اپنا ہی تھا نا. نہیں، پہل دیکھیں نا کہ آپ کی حالت کیسی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس وقت آپ بطور ہیرو ہیں نا کہ شرائط آپ کے پاس، خالی کاغذ آپ کو دیا جا رہا ہے. یہ بات مہم ہے. باقی مانی جاتی ہے نہیں مانی جاتی وہ الگ مرحلے پر ہے. اگر ہم آج کے تناظر میں دیکھیں تو اگر جو ہمارا دشمن ہے وہ اتنا جھوٹا اور مکار ہے اور ذات اس کے لیے تو انسانی اصول کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، تو اگر ان سے مذاکرات ہو بھی جاتے، کیونکہ جو یو این کے جو وہ ہیں ان کو ہی فالو نہیں کرا، انسانیت کو ہی فالو نہیں کرا، تو ایسے